الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں انتہائی شکر گزار ہوں برادر مکرم قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کا کہ جنہوں نے فکر فرمائی میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کا انتظام کیا اور میرے مسکین کو عزت سے نوازا اور آپ حضرات کے درمیان بیٹھنے کی مہلت نصیب ہوئی۔ یہ بالکل میرا اس کرسی پہ بیٹھنا اسی طرح ہے جیسے ترازو میں ہلکی چیز اوپر چلی جاتی ہے اور وزنی چیز نیچے رہ جاتی ہے۔ میں بہت ہلکا آدمی ہوں اعمال کے اعتبار سے، اور میرے پلے اور دامن میں کچھ نہیں ہے۔ استاد محترم میرے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کی نسبت سے یہ حضرات میرے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور اگر میرے پاس کچھ ذرہ کچھ ہے تو وہ ان کی محبت اور ان کی نسبت اور ان کی توجہ ہے۔ بہت بڑا عظیم مجمع ہے یہ اپنے منصب کے اعتبار سے۔ آپ سارے بڑے عظیم ہو اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے، اس لیے کہ علاقے میں ہمارا تعارف استاد کے نام سے ہے۔ جدھر جدھر ہم رہتے ہیں ادھر میرا آپ کا تعارف یہ ہے کہ یہ ہمارے استاد جی ہیں۔ کم و بیش کم زیادہ لوگ ہمیں استاد جی کہنے والے موجود ہیں، اور استاد بہت احترام کا لفظ ہے، اور استاد کا رشتہ اسی طرح احترام کا رشتہ ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے روزانہ کے حالات و واقعات اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمیں کس وجہ سے احترام سے نوازا جا رہا ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہمارے ساتھ عقیدت و محبت ہو رہی ہوتی ہے، وہ صرف اس رشتے کی بنا پہ۔ اب استادی بھی اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب میں وہ کر دی ہے کہ دنیا میں جو بہترین لوگ فرمایا ان میں میرا آپ کا شمار ہو گیا۔ استاد تو بہت ہیں، دنیا کے کاموں کے استاد ہیں، کوئی ہنر کا استاد ہے، کوئی انگریزی اور ریاضی کا استاد ہے، کوئی اردو کا استاد ہے، اسی طرح کوئی سینٹری کا استاد ہے، کوئی اور ویلڈنگ کا استاد ہے، کتنے سارے شعبے ہیں۔ میں آپ اپنے مقدر پہ کتنے خوش ہونے چاہیے اور کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے حصے میں جو استادی آ گئی وہ اللہ کے کلام کی استادی اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والی استادی، یہ استادی میرے اور آپ کے حصے میں آ گئی، اور اس میں کوئی زور نہیں لگا میرا اور آپ کا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی کسی لیاقت کی وجہ سے، کسی قابلیت کی وجہ سے ہم اس منصب پہ پہنچے ہیں۔ ہر کوئی جو اب اپنے آپ کو دیکھے گا تو وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ محض اللہ کا فضل ہوا ہے میرے ساتھ، محض اللہ کا کرم ہوا ہے جو میں یہاں پہنچا ہوں۔ اب اس کے درمیان میں جو بہت ساری چیزیں واسطہ بنتی ہیں ان سے انکار نہیں ہے
کہ آپ گھر سے ارادہ لے کے نکلے ایک زمانے میں پڑھنے کی غرض سے، یہ ساتھ واسطہ ہے یہ چیز، اور پھر آپ نے قربانی کی پڑھنے کی غرض سے، یہ بھی واسطہ ہے، اور پھر آپ کو اچھے استاد مل گئے، یہ بھی ایک واسطہ ہے۔ یہ ساری چیزیں واسطہ ہیں، لیکن یہ بات پکی اور ٹھکی ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی انسان محروم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل ساتھ نہ ہو، یہ سارے واسطے بھی درمیان میں آ جاتے ہیں، پھر بھی آدمی رہ جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے، اگر اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھا دوں کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے، بڑی بات ہے، وزنی بات ہے تھوڑی سی، لیکن سچ کے قریب ہے۔ اگر 100% سچ نہیں ہے تو سچ کے قریب ضرور ہے کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے نوازا اور قبول فرمایا، نہ چاہتے ہوئے۔ چاہت ہماری تو کچھ اور بنتی ہے، سارا دن چاہت بنتی رہتی ہے، صبح اور چاہت ہوتی ہے، دوپہر کو اور چاہت ہوتی ہے، شام کو اور چاہت ہوتی ہے، اور دنیا کی چمک سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی جو چمک ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور پھر تذبذب پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ہم لڑکھڑانا شروع کرتے ہیں، اور یہ سب کا یہ حال ہے، میرے سمیت سب اس کیفیت میں ہیں کہ ہم لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے یہاں تک پہنچے، بار بار گرتے ہوئے، بار بار اٹھتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ بارہا ایک دفعہ کسی وجہ سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے نہیں پڑھانا، میں فیصل آباد چلا گیا حضرت کی خدمت میں، اور پوری تیاری نیت ارادہ لے کے کہ بس وہاں جا کے حضرت سے جو ہے وہ اجازت لے لینی ہے اور پڑھانا نہیں ہے۔ ملاقات ہوئی، اللہ والوں کے سینے روشن ہوتے ہیں، اسی موضوع پہ کچھ حضرت نے ارشادات فرمائے، اور میں اپنی زبان، دل والی بات زبان تک نہ لا سکا، اور پھر توبہ کرتا ہوا، استغفار کرتا ہوا واپس آیا، اور یہ سمجھا کہ تو لڑکھڑا رہا تھا اور بالکل گر چکا تھا، آج اگر تیرے استاد جی نہ ہوتے تو پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کیا ہوتا۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ ہم لڑکھڑاتے ہوئے اپنے اساتذہ کی توجہ کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے لڑکھڑاتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، گرتے گراتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ ہر ایک کو اس کا اندازہ ہے، کوئی اضافے کی بات نہیں ہے یہ کہ میں کوئی آپ کے تجربے میں اس بات سے اضافہ کر رہا ہوں یا آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ اور اگر اس بات کو اور آگے بڑھا دیا جائے کہ بے شمار کوتاہیوں کے باوجود، جو شب و روز میرے اور آپ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے شمار کوتاہیاں جو اللہ نے پردے میں رکھی ہوئی ہیں، ظاہر ہو جائے تو شاید ہمارے ساتھ کوئی سلام تک نہ لے، اس کے باوجود اگر اللہ نے کرم فرما کے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا ہوا ہے تو اس کا کتنا شکر ادا ہونا چاہیے۔ بے شمار کوتاہیاں، یہ دن بھر آدمی اپنا جب محاسبہ کرتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ آج دن بھر کیا کیا ہے میں نے۔ جب بیٹھا جاتا ہے، اب کام تو اتنا اونچا ذمہ ہے، اس کام کے لیے تو واقعتاً جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات تو میرے اپنے لیے یہ بات ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، کہ شاید ان کا عشر عشیر بھی مجھے حاصل نہیں ہے۔ اس کام کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے جس پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے جس سچائی کی ضرورت ہے، اس مشن اور نظریے کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے، نہ تو جذبہ میرے پاس وہ، نہ سچائی میرے پاس وہ، نہ پاکیزگی میرے پاس وہ۔ اور پھر اگر اللہ کرم فرما رہے ہیں، اللہ مہربانی فرما رہے ہیں، اور پھر مجھے اس سب میں دوبارہ اللہ شامل فرما رہے ہیں اور معزز لوگوں کے درمیان بٹھا رہے ہیں، تو یہ کرم ہے نا اللہ۔ اس پہ میں آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے، جتنا شکر ادا کر لیں سچی بات ہے وہ تھوڑا ہے، یہ اتنا اونچا کام ہے۔